اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے ہیں. قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا، لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے. ہمارے دکھوں کا واحد علاج اسلام. دیکھیے، انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے. سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، گرمی کے ساتھ سختی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، ان بعد العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے. بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے. جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے گا، وہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سی جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ دیا، وہ علاج ہوگا. یہ علاج نہیں ہے. لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا. یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہاں کھول دیا اس مضمون کو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں، یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا. ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے. دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراھا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی. اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا. جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا ہے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبراھا ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو حاوی ہے. لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا. جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تو یہ کام کر سکتا. کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا،
لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے. اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے, ٹھیک ہے, اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے, لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے. جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش والے ساتھ بھی جا رہا تھا, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو. کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا, اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا ہے. اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو, جو رب کرے سو ہو, یہ تو رب کے مارے سے. اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے, لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا. اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا, اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی, وہ بیچ میں تم آ گئے ہو. پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے, لیکن اس کا عذاب, اس کا وبال تم پر آ جائے. بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہے, وہ تکالیف و مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے, اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, وہ آپ پر آ گیا. دوسری تکلیف وہ ہے جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ, اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی. اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورى کی آیت سنائی, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے, ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے, ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے, کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے, عفو درگزر سے بھی کام لیتا ہے, بہت متحمل اور حلیم بھی ہے, بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبت وہ ہے جو تمہاری اپنی پیدا کرنے, بما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. یہ کون سی خود کردہ, یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے. اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی ہے, مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. تم نے نظام غلط بنایا ہوا ہے, تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے. اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے. یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے مر رہا ہے. یہ خود کردہ ہے, یہ ہمارا کبھی ہے, یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے. یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہیں, تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے, ناانصافی گھولی ہوئی ہے, اس کا زہر گھولا ہوا ہے. یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود. اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اور نظام کو صحیح قائم کرو. اللہ کا دیا ہوا نظام, نظام عدل و قسط. وہ کوئی آفت سماوی ہے, کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا, انڈیا کا پورا ختم ہو گیا, اس میں بہت سے مسلمان بھی تھے. جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا, کوئی اور طوفان آ جائے, جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے, مشرقی ساحل پر بار طوفان آئے. وہاں بھی لوگ مرتے ہیں, وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں, وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات, آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے, طوفان آ گیا ہے, کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے, یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی, بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی, زمین بچ گئی, ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا تھا. بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر, بڑی تباہی آتی رہی ماضی میں. تو ایک تو یہ ہے, اور ان میں بھی تقسیم کیجئے, یہ ناگہانی تکلیف, ناگہانی مصیبت, یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی, اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے, انفرادی سطح. آدمی سڑک پر جا رہا تھا, پیچھے سے آگر کسی گاڑی نے ٹکر ماری, گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا, جیسا کہ زلزلہ ہے, یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے, کوئی بڑا طوفان ہے, بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ میں, اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا, بڑی تباہی آئی تھی.
تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی ورزی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کانٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا، اللہ بہت متحمل ہے۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرح پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا زور ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا اس کو، وہ برداشت کرے۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہیں، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی یہ ماریخ عین الطافس، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے
آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی شیء کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضا رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں نہیں نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی۔ برو کشید سے پیچا کے ہستمود مرا، چودنہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چودنہا کے مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں۔ آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں MA کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت میں ہو سکتا ہے PhD کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ MA کا یا PhD کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہے آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم ہوتی ہے، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا مطلب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، ذرا حالانکہ اس میں تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سبردم بدوم آیا خیشرا تدانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے 10 میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض ہے، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے، ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے، پھر واقع فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا۔ ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے جائیں بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے، اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے،
لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ بات نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے تھے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی ہے۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک گئے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ۔ ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے، اب اس میں سے 2 طرح کے لوگ نکلے، ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اندر حص ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے، جو کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بنظر عبرہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقلی کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ گئے، یہ صدیقین ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول کریں، نو ہیسیٹیشن واٹس ایور۔ کیوں؟ کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت میں جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا بھی گویا یہی میرے دل میں تھا، اس نے تو میرے دل کی بات کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، کھیل کود، یہ وہ، بھاگ دوڑ، کشتی، شکار، یہ وہ، اس میں لگے ہوئے۔ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا، اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں کرسٹ، تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہتے ہیں، دوسرے ایکسٹروورٹس کہنا، تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی، بظاہر سے دلچسپی ہے بس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرش کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے، جیسے حمزہ کی مثال بھی میں نے آپ، کنیس نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اب 6 سال گزر گئے تھے، بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کہہ کیا رہا ہے یہ، حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا، انتہائی محبوب، بس وہ ٹہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے، کمان ماری ہے دے کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور فوراً کہ اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ۔ یہ اسلام کی کیفیت تھی، یہ حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، چونک کر کھڑا ہو گیا، عمر یہ کیا ہے، یہ صنف نازک میں یہ عظیمت۔ تو یہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں ایک اور اعتبار سے بات کروں، وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افطار۔ اس میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں ایک بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا۔ یہ مینول آف ریولیوشن ہے، یہ انقلاب کا لائحہ عمل ہے۔ جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس انقلابی عمل کی
اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی. آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے, یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا. آپ کو کیسے میں آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دو چار ہو. کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو, کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو, کبھی تو آپ سن نہیں. تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک انقلابی دعوت تھی, اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں, وہی نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی حق کے بعد بات, اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے, نہ آگے نہ پیچھے, قبول کر لینا ہے بس. یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے, کردار کی طاقت ہے, حوصلہ, مثابرت ہے, مقاومت ہے. ایک وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, تو چلے تو چلے, نہیں چلے مجھے تو چلنا, مجھ پر تو حق واضح ہو گئے, بات ختم ہو. اب کوئی مفاد, کوئی چودراہٹ, کوئی حیثیت, اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے, اس کو نہ خطرہ ہو جائے. جیسے وہ نجران کے عیسائیوں پر وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے, ان کے بڑے اسود, تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ کر راتوں رات چلے گئے, ورنہ 70 افراد کا نجران کا وفد آیا تھا. واپسی پر ایک بھائی, چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی, اس نے کہا سلام آگے ہلاک ہو جائے وہ دور والا. بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ کہا محمد کو. معاذ اللہ مت کہنا, یہ وہ تو نبی ہے. نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں کیسر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی, بڑی مراعات دے رکھی, ہماری بڑی حیثیت, اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو. اب یہ انداز اور ہے. ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی, حق نے, دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے. اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں, کوئی اور ہے کہ نہیں ہے, کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, کیا امکانات ہیں, کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں, کامیابی کے کتنے فیصد امکان, کچھ نہیں. حق ہے اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اور پھر ہر کے بعد آباد, یہ حق کے بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے, یہ صرف ایک شعر ہے. ہر کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے, ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے, اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے, یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز, کسی مقصد کے لیے, کسی رسم العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن, یہ ایک طرح کے. پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا, ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں, کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے. اچھا 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا, یہ چل رہے ہیں اور بھی چل. جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز, ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جو ہمارے پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا, وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے, اسی کے مطابق جہاز چلتے ہیں, ادھر ادھر تر جائیں گے, کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں. تو بھاگے کیا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, سوچ لیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی, بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی, ہم بھی لگا دی. لیکن ہوتے خلوص کے ساتھ, ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے, کچھ اور بھی ہوں, میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو, بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے, یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے, کمزور آدمی کھڑا ہو. اس حوالے سے
یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی ہے، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس. تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا، جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں. پھر وہاں پر لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا. وہ سابقون الاولون میں سے، چاہے ابو بکر صلی 10 سال جونیئر ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ کر ان کی وہ کرتے رہے، پیروی کر رہے. آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو. اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہ، اور ایک آخر پہ اللہ راضی کر دے گا. رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق. کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر تو پس و پیش نہ ہو. پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ ہی نہ ہو. اب تیسری بات آئی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں، من اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی ہیں. نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا. وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور. مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہو. لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی صورت میں ہے. نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا. یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی موجود. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجیے. پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق وہی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے ماننا ہے. نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا. اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے. ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا،
فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گئے. جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر سے بالا بان والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچا لو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے، مجدھار میں نہ جانا، بچ کر چل. ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری. نفاق کے پھر مراحل ہے. پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا. اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے. مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے. یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری. لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے. اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو اب کوئی توقع نہیں بچنے کی. اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیجز. صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم. چونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو اس کا تو کام ہی بہانے بنانا. تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. خدا قسمیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن اعظم. اب یہ کیا کہتے تھے، ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم، خطرہ ہی ختم. اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف فینیٹکس ہیں. آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ہی مان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو. ہم کو بے وقوف ہے کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہے، تم دیوانے ہیں، تم مجنون ہیں، جنونی لوگ ہیں. اب نہیں، یہ ہے نفاق. اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا. بیماری ہے تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا وہ ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن میں، فوراً علاج کراؤ. اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں. غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ. پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے. پھر یہ کہ لفظ عام کیا، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا. یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہوش میں آ جائے. منافق کہہ کر ابھی انہیں ان پر لیبل نہیں لگایا.
یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے. یہ جو آخری دور ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے, سخت ترین آزمائش تھی. اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق, یہ نفاق پر اڑ گئے. انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے, بار بار تنبیہ کی گئی ہے, ہوش میں آتا ہو, ایمان لاؤ, صحیح طریقے پر ایمان لاؤ اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے, جہنم کے اندر. ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے, لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے, اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے. غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جو اڈا بنایا تھا اپنا, اسے جا کر آگ لگا دی. اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا کہ یہ منافقین اوس اور خزرج میں سے ہیں, کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے خلاف اگر ہم نے کوئی کام کیا. ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے. جو سردار تھا منافقین کا ابی, عبداللہ ابن ابی, وہ خزرج کا سردار تھا اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا. تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا, آج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے, بے تاج بادشاہ آ گیا تو اس کا سارے خواب درہم برہم ہو گئے. تو بدترین منافق وہی تھا, اسے بھی کبھی منافق نہیں کہا. اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی, بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا, اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی بہت نیک صالح نوجوان تھا. وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں, میں اس میں اس کو کفن دے. آپ نے کرتا دے دیا. حضرت عمر نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھ سکیں. یہ تبرک میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دیں. حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے کو ہو سکتی تھی. فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا. 12 پہلا کام آپ نے یہ کیا, اڈا ان کا جا کے جلا دیا. حالانکہ ایک اشتعال ہو, مسجد جلا دی. مسجد ہو سکتا تھا کہ کا نام تو مسجد تھا, مسجد, لیکن تھا وہ اڈا منافق. دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا. حضرت عمر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو, فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق. 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح لکھا. تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں. اب اور وہ چیز کر دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا, 2 آیتیں ہیں. منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر تم جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے, یہ ہم سے چندہ لے لیجیے, ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں, اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے. اب وہ بھی بدل دیا گیا, کہہ دیا گیا انفقوا کون او کرم, اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے چاہے خوش دلی سے خرچ کرو, انفاق کرو, چاہے مجبوری کو, نہیں یتقبل منکم, یہ قبول نہیں کیا جائے. ان کے کوئی چندہ, ان کا کوئی ڈونیشن, ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ لیجیے. انکم کنتم قوما فاسقین, تم یقیناً فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله, اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات, ان کا انفاق قبول کیا جاتا, مگر اس لیے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں. یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے. اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے, ظاہر نہیں ہے. وہ کفر نہیں ہے جس پر مرتد کہہ دیا جائے, وہ نہیں ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کہیں شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے, اب تو خیرار شیشے کا زمانہ ہے, وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے, اندر ہی اندر, لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے. اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے. اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی. اندر کھوکھلا,
پھونکنا، اچانک بیٹھے گا، جب شیطان جب گرے گا بڑھو تو اس کو تو نیمک کھا گئی تھی. تو وہ نفاق اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے.